بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان الی یوم الدین وبعد۔ آیت نمبر 172 سورۃ البقرہ۔ اس آیت کا کچھ حصہ اور اس کی تفسیر ہم نے کل اس پر کچھ بات کی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں کے متعلق بیان کیا، اور اس کے شروع میں جو انما کے الفاظ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ یہ جو انما کے الفاظ ہیں ان کو کہتے ہیں کلمہ حصر۔ کلمہ حصر کا معنی یہ ہے کسی چیز کو لمیٹائز کرنا، محدود کر دینا، اس کو بند کر دینا، اور اس کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے بے شک صرف۔ تو اس کا مطلب جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں، لیکن یہ قرآن کریم میں یہ 4 چیزیں حرام قرار دی گئیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں حدیث میں بھی حرام قرار دی گئی ہیں، اور دونوں کا حکم ایک جیسا ہی ہے۔ سنن نبی داؤد میں، ترمذی وغیرہ میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایک شخص ایسا آئے گا یا کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو لوگ اپنی مسند پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور لوگوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ جو قرآن میں ہے بس وہ لے لو اور باقی چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ ما حرم اللہ ما حرم رسول اللہ فَهُوَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ او كَمَا قال۔ آپ نے کہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا وہ اسی طرح سے ہی حرام ہے جس طرح سے اللہ نے حرام قرار دی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حدیث یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیزیں حرام قرار دی؟ ان چیزوں کو کچھ اہل علم نے ایک قاعدہ بنا کر ذکر کیا، جس میں یہ قرآن کریم کی بھی حرام کردہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور حدیث میں بھی جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی چیز باقی نہیں بچتی۔ انسان آسانی سے پتہ چلا سکتا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے حلال ہے کھانے پینے میں اور کون سی چیز میرے لیے حرام ہے۔ 5 چیزیں ہیں وہ، اس قاعدے کا 5 اجزاء یا 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہر وہ چیز حرام ہے جس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب کن کن چیزوں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے؟ چھپکلی ہے، کوا ہے، سانپ ہے، اسی طرح کالا کتا ہے، بچھو ہے، ان کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ تو جن کو مارنے کا حکم دیا گیا وہ حلال نہیں، وہ حلال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسن، 5 چیزیں ایسی ہیں وہ فواسق ہیں، فاسق ہیں، نافرمان ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا، اور کہا کہ ان کو حل اور حرم دونوں میں قتل کر دو۔ حل سے مراد حدود حرم جو مکہ کی ہے اس میں پائے جائیں تب بھی ان کو قتل کر دو، باہر پائے جائیں تب بھی قتل کر دو، کیونکہ حدود حرم میں شکار ممنوع ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز مارنا بھی منع ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کو تم وہاں پہ بھی مار سکتے ہو، جن کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ تو ہر وہ چیز جس کو اسلام نے مارنے کا، قتل کرنے کا حکم دیا وہ حرام ہے۔
نمبر 2، ہر وہ چیز بھی حرام ہے، اس کو کھانا حرام ہے جس کو قتل کرنے سے اسلام نے منع کر دیا، جس کو قتل کرنے سے اسلام نے منع کر دیا، جیسے مینڈک، اس کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ بلی بھی غالباً شاید اسی میں ہی آتی ہے۔ اسی طرح انسان کا خون جو کہا جاتا ہے محترم ہے، حرام ہے، کیونکہ انسان کا قتل ممنوع ہے، تو اس کا گوشت بھی مردہ ہو یا جیسا بھی ہو وہ ممنوع ہے، اگرچہ لوگ غیبت کی صورت میں کھا لیتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہوگی۔ تیسری چیز وہ ہے جانوروں میں سے ہر وہ جانور، خاص طور پر 4 ٹانگوں والے جانوروں میں سے ہر وہ جانور جس کے دانت نکیلے ہوں، اس کو کہتے ہیں کچلی والے دانت، نکیلے، جیسے شیر کے، ببر شیر کے، چیتے کے دانت ہوتے ہیں نکیلی والے، نکیلے دانت۔ جس جانور کے یہ دانت اس طرح سے نکیلے ہوں اور نیچے تک نکلے ہوئے ہوں، وہ جانور چوپایوں میں سے، 4 ٹانگوں والوں میں سے وہ جانور حرام ہے۔ اسی طرح سے پرندوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چوتھے نمبر پر ہے، پرندوں میں ہر وہ پرندہ حرام ہے جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے، جیسے باز، شاہین وغیرہ۔ کچھ ہیں ایسے پرندے جو اپنے پنجے سے پکڑ کر کھاتے ہیں، وہ حلال ہیں، کھانے کی بات نہیں ہے، شکار کی بات ہے۔ جو اپنے پنجے سے شکار کرنے والے پرندے ہیں وہ حرام ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر وہ چیزیں حرام ہیں جن کا نام لے کر کہہ دیا گیا کہ یہ حرام ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اگر یہ ذہن نشین کر لی جائیں تو ہر چیز کو جانچنا بڑا ہی آسان ہو جائے گا۔ ہر وہ چیز جس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا وہ حرام ہے، یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2، ہر وہ چیز جس کو قتل کرنے سے منع کیا گیا وہ حرام ہے۔ نمبر 3، جانوروں میں سے ہر وہ جانور جس کے دانت نکیلے لمبے ہوں وہ حرام ہے۔ نمبر 4، پرندوں میں سے ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرے وہ حرام ہے۔ اور نمبر 5، وہ چیزیں جن کو نام لے کر حرام قرار دے دیا گیا، اور ان میں سے یہ چند چیزیں یہ ہیں۔ گدھا آ گیا۔ گدھا نام لیے بغیر آیا ہے۔ 5ویں چیز ہم نے کون سی بیان کی؟ جس کو نام لے کر حرام قرار دے دیا گیا، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت حرام قرار دیا نام لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آیت 172 میں جب یہ چیزیں حرام قرار دیں اور جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان کے متعلق آگے ایک اور قاعدہ بیان کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کی دلیل ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَمَنِ سُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جس شخص کو مجبور کر دیا گیا۔ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری کا بھی ہمارے لوگوں نے بڑا ہی غلط مفہوم کشید کیا۔ جو بندہ جس طرح کا بھی ناجائز اور حرام کام کر رہا ہے اس سے پوچھ کر دیکھ لو، وہ کہے گا مجبوری۔ ایک شخص سود کی ملازمت کر رہا ہے، سود کے محکمے میں ملازمت کر رہا ہے، ڈائریکٹ سود میں انوالو ہے، پوچھا جائے تو مجبوری ہے۔ ایک شخص نشہ کر رہا ہے، سگریٹ ہے، نسوار ہے، اس طرح کی اور چیزیں ہیں جو خبائث میں آتی ہیں، پوچھا جاتا ہے کیوں؟ مجبوری ہے۔ اسی طرح سے کئی امور کھانے پینے میں، پہننے میں، رسم و رواج میں ایسے ہیں جو صریحاً ممنوع ہیں اور انسان کے علم میں ہے، پوچھا جاتا تو کہتا ہے مجبوری ہے۔ ہر ذرا سی بات پر مجبوری اس نے بنا رکھا ہے، اور مجبوری کیا ہے کہ یہ گناہ، نافرمانی اور منع والی چیز ہم نے کرنی ہے، یہ مجبوری ہے۔ مجبوری کا نتیجہ یہ ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ بھائی دین بھی میری مجبوری ہے، میں نے اسی کے مطابق چلنا ہے، دنیا چھوڑتی ہے تو چھوڑ جاؤ۔ مجبوری کا مفہوم یاد رکھیے، یہ ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی کا چارہ نہ ہو، زندگی نہ آگے بڑھ پائے، یہ مجبوری ہے۔
جس کے بغیر ممکن نہ ہو آگے بڑھنا. خود بھوکا مر رہا ہو، بچے بھوکے مر رہے ہوں، کوئی اور صورت نظر نہ آ رہی ہو، تو ایسی صورت میں پھر کیا ہو، آدمی مجبور کر دیا جائے. تو پھر یہ چیزیں جو حرام جن کا ہم نے تذکرہ کیا، ان میں سے کوئی بھی چیز انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. لیکن دو شرطیں ہیں. پہلی شرط غیر باغن، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو. بغاوت کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ چیزیں حلال ہیں، اس کا اعتقاد یہی ہو کہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن وقتی طور پر میری مجبوری کے پیش نظر تھوڑے وقت کے لیے میرے لیے ان کا کھانا ٹھیک ہے، چیزیں حرام ہیں. یہ ہے غیر باغن کا مطلب. وہ اسلام کے ان اصولوں کی پابندی کرنے والا ہو اور یہ اعتقاد رکھنے والا ہو کہ یہ چیزیں حرام ہیں. یہ پہلی کنڈیشن لگائی. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ ولا عادن، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی اتنا لے اتنا کھائے جس سے اس کی زندگی بچ جائے اور بس، اس سے پیٹ بھرنا شروع نہ کر دے. یہ نہ شروع کر دے کہ اس کو ایسی حرام چیز اس کو لے بھی لیا، کھا بھی لیا اور سٹاک بھی کر لیا. نہیں، یہ نہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زندگی میں اللہ نہ کرے، اللہ ایسی نوبت کسی پر نہ لے کر آئے، اللہ عافیت میں رکھے اور ہمیں اپنے در کا اور اپنی جناب کا ہی محتاج رکھے. کسی کی محتاجگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر صورت میں ہر طرح سے محفوظ رکھے، محفوظ فرمائے. تو اس طرح کی کسی پر اگر نوبت آ جائے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ وقتی طور پر جتنے سے اس کی زندگی چل جائے، بچ جائے، اتنا وہ لے سکتا ہے. لیکن اگر ایک شخص سے وہ کہتا ہے میں لینا ہی نہیں چاہتا ہوں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور کہہ رہے میں مر جاؤں گا لیکن میں نہیں لوں گا، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں میں جان بچانے کے لیے اتنا تو کھا لوں گا؟ کون سا بہتر ہے شخص؟ دوسرے والا بہتر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رخصت دی ہے، اور اللہ جب کسی چیز کی رخصت دیتے ہیں تو اللہ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے میری رخصت کو قبول کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصیتہ. اللہ تعالیٰ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے میری دی ہوئی رخصتوں کو اسی طرح سے قبول کریں، لے لیں، جس طرح اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے میری رخصتوں کو قبول کریں، ایسے ہی جیسے اللہ ناپسند کرتے ہیں کہ لوگ میری نافرمانی کریں. یعنی جتنا اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ لوگ نافرمانی کریں، اتنا ہی اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ لوگ میری رخصت کو قبول کریں. اس لیے کہتے ہیں کہ سفر میں نماز پوری پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ اس کو قصر کرو. اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے، آپ قبول کرو. تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی جان کو بچا لے. تو جو مجبور کر دیا گیا اور نہ ہی وہ بغاوت کرنے والا، مجبوری کی یہ صورت ہے کہ مجبوری کی صورت یہ ہے کہ کوئی زبردستی گن پوائنٹ پر کسی کو کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور کرتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر جان چلی جائے گی، تو کھانے پینے کی اشیاء میں یہ کیا جا سکتا ہے. فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر اس نے ایسا کر لیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. جی غلطی سے کھا لے وہ تو معاف ہے. بعد میں جب اس کو پتہ چل گیا تو وہ اس کو توبہ اور استغفار کرتے. ہاں اگر وہ اس کے پیٹ میں ہی ہے ابھی تک، اگر کچھ ایسا کھا لیا اور پیٹ میں ہی ہے ابھی تک، تو کوشش وہ یہ کرے کہ وہ کیا کر دے. ایک مرتبہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، چھوٹے سے تھے، انہوں نے ایک کھجور اٹھا کے کھا لی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کھجوروں میں سے تھی، اور صدقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی آل کے لیے حلال نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کرو، یعنی نکالو اس کو، حلق سے نکالو. وہ حلق سے اتار چکا تھا لیکن شاید نیچے پورا نہ اترا ہو، تو آپ نے اس کو وامٹ کرنے کا، الٹی کرنے کا کہا تاکہ وہ چیز اس کے حلق سے نکل آئے.
تو اگر ایسے ہو سکتا ہے، یہ انسان کا تقوی اور یہ انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی کیفیت ہے کہ اس کو حرام سے اتنا زیادہ بچنا چاہیے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا اختتام اپنی دو صفات پر کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ غفور کی صفت اس لیے آئی کہ اگر کسی سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور آئندہ ان حرام چیزوں کے قریب نہ جائے، اور جو مجبوری کے عالم میں اس طرح سے کھا رہا ہے اس کو اجازت دی گئی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اس کو قبول کرے۔ اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ بڑے ہی معاف کرنے والے اور انتہائی مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی مغفرت بھی عطا کر دیں، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت بھی عطا کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔